دو لے ایک سے کم چل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آج کوئٹہ کی پریس کلب پی ایف یو جے کے مرکزی قائدین اور ہمارے صوبائی قائدین شہزادہ صاحب، خالق رند صاحب، رضا الرحمان صاحب اور سیاسی پارٹیوں کے تمام دوستوں، سوشل میڈیا کے ساتھیوں کی اجازت سے میں یہاں پہ رائے رکھنا چاہوں گا. لیاقت بھائی سے معذرت کے ساتھ ہم نے جو انہوں نے عنوان رکھا ہے فریڈم آف میڈیا، اور آپ نے سہولیات آف میڈیا بیان کی، فریڈم میڈیا پہ آپ آ جاتے تو مزہ آتا. ناصر زیدی صاحب، آپ وہاں سے مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں. ہماری دکھڑی بہت لمبی ہے، ہماری داستان ایسی دکھ کی داستان ہے. جن باتوں پہ آج ہم بیٹھے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے ہم نے اس کے لیے جو مشقتیں اٹھائی ہے اس کا کوئی تذکرہ کرے نہ کرے. پھر پاکستان بننے کے بعد پہلے دن سے جو کام یہاں شروع ہوا وہ یہ تھا، 23 مارچ 1940 یہ مارچ کا مہینہ ہے، اور ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا، اور اس میں اکائیوں کی جو حیثیت وہاں رکھی گئی تھی، بیان کی گئی تھی، اس سے انکار ہوا. کس نے انکار کیا؟ محمد علی جناح صاحب نے انکار کیا، اس کے بعد کے لوگوں نے انکار کیا. تو پہلی بات یہ تھی کہ ایک انصاف اسمبلی بنی، انہوں نے آئین دینا تھا. میں آپ کی فریڈم آف پریس پہ آتا ہوں، تھوڑی سی وقت آپ کو لے لوں گا، لیکن وہ کام اس وقت نہیں ہو سکا، اور بیچ میں 1 یونٹ آرٹ آف کا اور آئین ساز اسمبلی اور اس کی جو بیسک پرنسپل کی کمیٹی تھی وہ 4 فارمولے پیش کر چکے تھے، اور لاسٹ کا فارمولہ آپ کی آئین ساز اسمبلی ایکسپٹ کر چکا تھا، اور اس آئین کو فلانے تاریخ فلانے سن کو لاگو ہونا تھا. اس کی بجائے آئین ساز اسمبلی توڑی گئی. یہ ہے بدبختیوں کی ابتدا. جس چیز کا ہم رونا رو رہے ہیں وہ یہ ہے. اور اس دن سے ہوا کیا؟ اس دن سے ہوا یہ کہ 1 یونٹ، اور 1 یونٹ کے بعد پھر 1956 کا نام نہاد آئین، پھر 1958 کا مارشل لا. آپ لوگ ضیاء الحق کے اس پہ چلے جاتے ہیں. خرابی کی بنیاد ایوب خان نے رکھی، اقتدار کی ہوس لے کر وہ بڑا جمع ہوا، اور اگلے والوں کے لیے اس نے راستے کھولے، اور جمہور کی آواز دب گئی. اور اس دن سے آج تک وہ جو 62 کا آئین لے کر آیا تھا، اور 62 کے آئین کے بعد پھر 77 میں جب ہم الیکشن پہ گئے تو پورا نقشہ بدل چکا تھا. ان سالوں میں آپ کا پورا نقشہ بدل چکا تھا، اور بدقسمتی سے آپ نے پہلا آئین اس وقت دیا ملک کو جب ملک ٹوٹ چکا تھا، اور اس کی آبادی کا بڑا حصہ آپ سے علیحدہ ہو چکا تھا. اب اگر ہم خرابیوں پہ جائیں گے تو خرابی یہ ہے کہ جمہوریت اور امریت کی جنگ، اس میں کون کہاں کھڑا تھا، آج کون کہاں کھڑا ہے، اور کل کون کہاں کھڑا ہوگا. امریت اور جمہوریت کی اس جنگ میں اگر جمہوریت کو فتح ہو جاتی ہے، آپ کے میڈیا کو آزادی مل سکے گی، مل جائے گی. آئین ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک شخص نے، ایک آدمی نے بیٹھ کے بنایا ہو. آئین مقننہ اور اس کی حیثیت. آپ کہتے ہیں کہ ریاست کے ستون، ریاست کے ستونز میں سب سے پہلا نمبر لیاقت بائی مقننہ کو حاصل ہے.
آج ہماری مقننہ کی حالت کیا ہے؟ اس سے بڑا قیدی اور کون ہے مقننہ سے؟ جب تک آپ کی مقننہ نہیں ہوگی، پارلیمنٹ بالادست نہیں ہوگا، سپریم نہیں ہوگا اور تمام فیصلے وہاں سے جنریٹ نہیں ہوں گے، آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے۔ یہ میری رائے نہیں ہے، میری رائے ہے، لیکن یہ ایسی حقیقت ہے۔ اس کو اگر ہم بیان نہیں کریں گے، اس کو ایک گیم نہیں بنائیں گے، یہ فٹ بال کا میچ نہیں ہے، تم اس طرف ماروں میں اس طرف ماروں، فیکٹ پہ آ جاؤ، چیزوں پہ آ جاؤ، اس کو دیکھ لو اور دیکھنے کے بعد اس کی درستگی کا راستہ نکالو۔ مقننہ اور اس کی حیثیت چیلنج ہے، بمشکل سے ایک آئی اور اس میں پھر بمشکل سے 18ویں ترمیم۔ اب 18ویں ترمیم کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اس غریب صوبے کے پاس پیسے گئے ہیں، یہ پیسے واپس، اور وہ آئین کا حصہ بن چکا ہے۔ میں ہوں اسمبلی میں، جو بھی دوست ہوں گے، پارلیمنٹ میں جو بھی دوست ہوں گے، اس کے لیے آواز بلند نہ کرنا، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کے مترادف ہے۔ آواز بلند کرنا چاہیے، اس پہ بولنا چاہیے۔ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے، بیسک انسانی حقوق جو بنیادی انسانی حقوق ہے، اس کے 20-21 آرٹیکلز اس پہ ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے، ہم نیا بنانا چاہے، ترمیم کرنا چاہے تو اور بات ہے، اس پہ عمل کون کر رہا ہے؟ اور یہ آپ کا بیسک ایک معنی میں ڈاکومنٹ ہے، کسی بھی اسٹیٹ کا آئین اس کا بیسک ڈاکومنٹس ہے۔ جب بیسک ڈاکومنٹس کا لوگ مذاق اڑائیں گے تو ملک کہاں ہوگا، معاشرہ کہاں ہوگا، باقی چیزیں کہاں ہوں گی؟ اس کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اس ہسٹری کو۔ آئین کی کتاب کو کونے سے پکڑ کر یوں پھینکوں گا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ چند صفحوں کی کتاب ہے۔ نو، چند صفحوں کی کتاب اگر آپ پھینکیں گے تو اس کی بنیادیں اور ہل جائے گی۔ اس کو احترام دو، اور جو لوگ کہتے ہیں یہ آپ کا وفاق ہے، فیڈریشن ہے، ہم اس کی اکائیز ہیں، اور اکائی کی حیثیت سے ہمارے گریونسز ہوں گے، ہم وقتاً فوقتاً جمہوری طریقے سے اس کو پیش بھی کرتے رہیں گے اور اس کو حل بھی کرواتے رہیں گے، اور وہ حل بھی ہوتے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا ٹریک جمہوری ہوگا، اور اگر آپ جمہوری ٹریک پہ نہیں ہوں گے، ناصر زیدی صاحب، آپ اس کو نہیں سنوار سکیں گے۔ یہاں پہ طاقت جن کے پاس ہے، اور وہ اس کو جس طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ وہ یہ طاقت آج زیارتوال یا جان محمد یا کسی کا بھی میں نام لوں، اس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، میں تماشا دیکھوں، نو، جس کے خلاف بھی استعمال ہو رہے ہیں یوں سمجھے کہ یہ طاقت میرے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ ہم اس ریاست کے باسی ہیں، اس ریاست کو کس طریقے سے جانا ہے، کس طریقے سے چلانا ہے، کس طریقے سے اس فیڈریشن کو قائم رکھنا ہے، اور اس کے جو قومی اکائیاں ہیں، میں ان چیزوں سے وہ نہیں کرتا، وہ ایسی میرے ٹریک غلط کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات رکھی، پشتونخوا، جنوبی پشتونخوا، فلانا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں بھی ہم ہیں، اگر پشتون بلوچ برابر ہیں، ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے، میں اپنی آواز بلند کرتا رہوں گا، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔ جب ہم فیڈریشن میں یہ حق رکھتے ہیں کہ گریونسز بیان کریں گے، پھر ہم صوبے میں یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے گریونسز بیان کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ آئین کی حکمرانی یہاں نہیں ہے، ہمارے درمیان ایک رشتہ قائم ہے، وہ پاکستان کی آئین کے ذریعے سے ہے۔ یہ دوست بلوچ ہے، میں پشتون ہوں، وہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے۔ جس چیز نے ہمیں اکٹھا رکھا ہے وہ پاکستان کا آئین ہے، اور اس آئین کو اگر لوگ نہیں مانتے ہیں، میرے سر میں پھر کیا درد ہے کہ میں اس آئین کے پیچھے گھومتا پھرتا رہوں؟ اس کو اگر زورور پاؤں تلے رونتے ہیں، میں پھر کہاں جاؤں گا؟ یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ فوج کے لیے ہم نے نہیں بنایا ہے، ہم نے فوج اس ملک کے لیے رکھا ہے۔ ٹھیک بات ہے، دنیا کے لوگ رکھتے ہیں،
ہم احترام دیں گے اپنے فوج کو ہر کہیں پہ. آج فوج سب کچھ پہ قابض ہے. عدلیہ کی آزادی کہاں ہے؟ سنگل پلر آف اسٹیٹ. انتظامیہ کی وحشیت کیا رہ گئی ہے؟ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں چوتھی ستون، جس کو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، اور وہ آپ کی میڈیا کی. تو یہ جو آپ کے ستونز ہے ریاست کے، جب پہلی ستون کو آپ نہیں مانیں گے تو اٹ مینز آپ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. یہ بلڈنگ کھڑا نہیں ہوگا، یہ گرے گا. پھر دوسری ستون، اس کو آپ کس طریقے سے لے رہے ہیں. پھر تیسری ستون. تو ہم جو بات کہہ رہے ہیں، پی ڈی ایم جو بنا ہے اس کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے، اس پہ ہم جائیں گے. کچھ نہ کچھ آپ کا رونا آپ کے رونے پہ آ جائیں گے. آپ کا رونا جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہے اگر آپ سمجھ گئے ہیں. اور اگر جمہوریت نہیں ہوگی آپ بھی روئیں گے، ہم بھی روئیں گے، سارے روئیں گے. جمہوریت مسٹ ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. ایسی جمہوریت جس میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہ ہو. ابھی الیکشن ہوا ہے، اب بھی لوگ ڈرتے ہیں، خوف کے مارے بات نہیں کر سکتے ہیں. میرا وہ آیا تھا خالد فرید صاحب، یہ سارا مانیٹر کیا ہے. خالد فرید جو پہلے ISI کا یہاں بریگیڈیئر تھا. اب جب اس طرح کی مداخلت ہوگی ہم کہیں گے کہ جمہوریت ہے، وہ فلانا ہے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ جمہوریت شہزادے کو دو، زیارتوال کو دو، جان محمد کو دو، تمام لوگ جو بیٹھے ہیں سب کو ایکول جمہوریت دے دو. باتیں ٹھیک ہو سکتی ہے. اور اگر آپ نہیں دیں گے، مسلط کریں گے، لائیں گے، بٹھائیں گے، آپ بٹاتے جائیں گے. لیکن یہ وقت کی باتیں ہیں. ہم سنجیدگی سے چیزوں کو لے رہے ہیں، لیکن اگر چیزیں سنجیدہ نہیں ہے پھر یہ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے، آئین کے بعد پھر آپ کی پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ اگر سپرم نہیں ہوگا، آپ کی خارجہ پالیسی پارلیمنٹ سے جنریٹ نہیں ہوگی، داخلہ پالیسی پارلیمنٹ سے نہیں بنے گی، ہم اس ملک کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے. دشمن بھی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اندر سے اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو ان کا مقابلہ کر سکیں گے. اگر اندر سے ہم کوکلے ہوتے جا رہے ہیں، سارے مایوس ہوں گے، سارے بیزار ہوں گے، ایک کہیں بھاگ رہا ہے، دوسرا کہیں بھاگ رہا ہے، تو آپ ان کو انٹیکٹ نہیں رکھ سکیں گے. تو یہ مسٹ ہے پارلیمنٹ. پھر اس کے بعد جمہور کی حکمرانی کو تسلیم کرنا ہوگا. ہر کسی نے تسلیم کرنا ہوگا. مجھے وہ ملک بتائیں جو جمہور کی حکمرانی کے علاوہ سرکاری ملازم حکمرانی کرے. میں اس کو نہ مانتا ہوں نہ تسلیم کرتا ہوں. پبلک ریپرزنٹیٹیو اور پبلک سروینٹ نے اپنے خدمات دینے ہوں گے. ریپرزنٹیٹیو نے اپنا اسٹیٹ کی حیثیت سے، صوبے کی حیثیت سے اپنے وکالت نامہ، اپنے چیزیں پیش کرنی ہوگی، اس کو دنیا کے سامنے رکھنا ہوگا. اپنے مسائل ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی اس کی ترجمانی کرنی ہوگی. جب اگر آپ اس کو مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. یہاں ایک آخری وہ ایک کہتا ہوں کہ آپ دوستوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں. ہم پہلے سے لانگ مارچ پہ ہوں گے. اسلام آباد میں ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے جب تک ادھر ٹھیک ہے وہ بھی ہو جائے گی. نہیں ادھر رخصت بھی کریں گے، ادھر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اور یہ ایجنڈا جس بات پہ کرونا آپ رو رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے پیوست ہے. میں ذاتی طور پہ، فلسفیانہ طور پہ، جدلیاتی طور پہ اس کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہوں، اور آپ لوگوں کی مکمل حمایت کا پارٹی کی جانب سے اعلان کرتا ہوں. ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ملک کے جو مسائل ہیں اس کو ڈائلاگ کی بھی یہاں دوستوں نے بات کی. واقعی ڈائلاگ ہونی چاہیے، بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اور ہم بہت بڑے بحران میں گر چکے ہیں، اور معاشی طور پر ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں. اور بحرانوں سے نکلنے کے لیے ڈائلاگ مسٹ ہے، وہ کریں گے. لیکن ادھر ادھر کی وہ ہمارے کام نہیں آئے گی. تھینک یو.